اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 551 ملاحظہ فرمائیں۔ عمارت کے کھنڈر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت جلد اس کو گرایا جانا تھا، چنانچہ اس کی کھڑکیاں دروازے سب نکال دیے گئے تھے اور بجلی کاٹ دی گئی تھی، مگر اندر غسل خانوں کے نل موجود تھے اور پانی کا کنیکشن باقی تھا۔ چنانچہ میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور ہاتھ منہ دھونے گیا تو نہا کے نکلا۔ یہی غالب نے بھی کیا۔ نئے کپڑے پہن کر ایک بار پھر ہم نئی شخصیت اختیار کر چکے تھے۔ زندگی کے روپ اب صبح و شام بدل جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے انداز و اعتبار بدل لیتے تھے۔ یہ سب کچھ اب کھیل ہو گیا تھا، ایک ایسا کھیل جس میں کوئی انوکھا پن نہ تھا، نہ سنسنی تھی اور نہ مسرت۔ یہ ضرورت کی تکمیل کا معمول ہو گیا تھا۔ ہم جس شکارگاہ میں پھر رہے تھے وہاں خطرے کو اسی طرح کم سے کم کیا جا سکتا تھا کہ ہم اپنی شناخت کو زیادہ عرصہ برقرار نہ رکھیں۔ ہمیں اس ہجوم میں گم ہونے کو بھی آسانی حاصل تھی جو بمبئی جیسے شہر کی سڑکوں کو آباد رکھتا ہے۔ تلاش کرنے والے ہمارے ایک روپ سے آشنا ہوتے تھے تو ہم دوسرا روپ اختیار کر کے پھر محفوظ ہو جاتے تھے۔ اس پرہجوم شہر میں ہر چہرے کو غور سے دیکھنا اور لاکھوں چہروں میں سے 3 چہرے ڈھونڈ نکالنا ناممکن کام تھا، لیکن الیے تشہیر کر دیے جائیں تو ناممکن کام صرف مشکل کام رہ جاتا ہے۔ سوٹ پہن کر میں بہت پر اعتماد ہو گیا کہ اب فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، جیپ تو پولیس کو مل ہی جائے گی، مگر وہ 3 پولیس والے نہیں ملیں گے جن میں سے ایک بہت حسین اور نازک اندام تھا۔ 4 بجے تک ہم ایک بہترین ریسٹورنٹ میں پرتکلف لنچ سے فارغ ہو چکے تھے۔ کافی پینے کے بعد سگریٹ چلاتے ہی مجھ پر قنوتیت کا غلبہ طاری ہو گیا۔ آسودگی کے رد عمل نے سب کو یکساں اداس کیا۔ ذہن کو تھوڑی سی فراغت ملی تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ رابعہ اور گل کے خیال نے اور محسن کے بعد شیلا کی یاد نے مجھے شرمسار کیا۔ معلوم نہیں کون کہاں اور کس سال میں ہے۔ میں نے بڑے دکھ سے سوچا، ہم یہاں بہترین لباس پہنے بہترین لوگوں کے درمیان کتنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ اس احساس سے میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ جو کچھ ہم سب سوچ رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں محسن اور شیلا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کیا وہ پھر ملیں گے؟ ناتو نے کہا، ہم سب پھر کب ساتھ ہوں گے؟ میں سوچ رہا تھا۔ غالب نے اعتراف کیا، ماں سوچو ایسی حوصلہ پست کرنے والی اور مایوسی پیدا کرنے والی باتیں۔ میں نے برہمی سے کہا، منفی سوچ صرف ناکامی کا احساس دلاتی ہے، عمل زندگی کی اساس ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم دوبارہ اس چرچ میں گئے تو پہچان لیے جائیں گے، غالب نے کہا، اور ہمارا وہاں جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کیا وہ پادری ہم سے تعاون کرے گا؟ عام طور پر وہ دنیا کے جمیلوں میں نہیں پڑتے، لیکن لوگ ان کے سامنے اپنے گناہ کا اور اپنے جرائم کا اعتراف کرنے جاتے ہیں، محض اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور بعض اوقات ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ان کی سنتے ہیں، انہیں مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن انہیں مجبور نہیں کرتے۔ ان کے راز کو راز رکھتے ہیں اور پولیس کو بھی کچھ نہیں بتاتے۔ چور، ڈاکو، قاتل سب ہی ان کے سامنے جا کے اکیلے میں انہیں سب بتا کے اپنا دل ہلکا کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک رسم ہے یا روایت ہے جس پر وہ آج بھی سختی سے کاربند ہے، غالب نے کہا۔ بے شک وہ دنیاوی معاملات میں نہیں پڑتے، لیکن تعاون کرتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، تمہارا مطلب ہے ہم اپنے بارے میں سچ بتا دیں کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ تعاون پر آمادہ نہیں ہوگا تو ہمارا راز بھی افشا نہیں کرے گا، صاف کہہ دے گا کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ۔ اور اس نے کہہ دیا سوری، تو ہم کیا کریں گے؟ واپس لوٹ آئیں گے، میں نے کہا۔ نازو نے کہا، پھر ہم ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالیں گے۔ غالب نے اسے پور ملامت نظروں سے دیکھا۔ ہم زبردستی کر سکتے ہیں اس بوڑھے کے ساتھ، اور وہ بھی چرچ میں؟ ہم پر دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام واجب ہے، بلکہ فرض ہے۔ میں نے کہا، رائٹ، ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دوسری صورت کیا رہ جائے گی؟ مجھے یقین ہے وہ ایک نیک کام میں تعاون سے انکار نہیں کرے گا، غالب نے کہا۔ اس کو لمبی کتھا سنانے کی ضرورت نہیں۔ ابتدا سے اسے اب تک جو معاملات دلاور یا استاد پیڈرو سے شروع ہوئے تھے اور تریونی تک آ گئے ہیں، ان کا حوالہ غیر ضروری ہوگا، تو پھر سنانے کو کیا رہ جائے گا؟ نازو نے کہا۔ غالب نے کہا، ہم مختصر بات کر سکتے ہیں کہ ہم دور قتل کی اس واردات کے محرکات سے واقف ہیں
اور ہمارا خیال ہے کہ ہم دوبارہ دیکھ کر قاتلوں کو شناخت کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کے آخری رسوم میں شریک ہونے کا یقین ہے۔ وہ غیر متعلق افراد نہیں ہیں، چنانچہ وہ سائمن کے دوست اور ہمدرد بن کے آخری رسوم میں بھی شامل رہیں گے۔ ویسے پولیس کا بھی ایک آزمودہ نظریہ ہے کہ قاتل واردات کے بعد لا تعلق ہو کے چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ تفتیش پر نظر رکھتا ہے اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ معاملات کس نہج پر جا رہے ہیں۔ چنانچہ اکثر وہ جائے واردات پر بھی جاتا ہے ورنہ آس پاس ضرور منڈلاتا ہے۔ خوف اور تجسس اسے مجبور کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے وہ اپنے پلان میں کس حد تک کامیاب رہا تھا۔ اگر لا علمی میں اس نے کوئی سراغ چھوڑ دیا تھا تو اسے اب کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ ہم پادری کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں ان قاتلوں کے چہرے چھپ کر دیکھنے کے مواقع فراہم کرے۔ کسی بھی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا، قانون کی مدد کرنا یقیناً ایک نیکی ہے۔ اس تجویز کی معقولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ایک تجویز میری بھی ہے جو میں راستے میں بتاؤں گا، ابھی چلو یہاں سے۔ باہر آ کے نازو نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک پرائیویٹ کار لے لیں کرائے پر؟ اس کے لیے کاغذات درکار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر ڈرائیور کے ساتھ کار لی جائے تو صرف ڈرائیور کا مطمئن ہونا ہی کافی ہے۔ نازو نے کہا۔ غالب نے کہا، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو سامنے اتنی کاریں کھڑی ہوئی ہیں سب کرائے کے لیے ہیں۔ ٹیکسی کے مقابلے میں ایک پرائیویٹ کار یقیناً زیادہ بہتر ہوگی۔ میں نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ ہر پرائیویٹ کار کا ڈرائیور چاہتا تھا کہ ہم اس کو خدمت کا موقع دیں۔ نہ جانے کیوں ان کا خیال تھا کہ ہم شہر میں اجنبی ہیں اور سیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک پنجابی سکھ ڈرائیور کا انتخاب کیا جس کے ساتھ ہم بہتر تعلقات استوار رکھ سکتے تھے۔ بانت بانت کی بولیاں بولنے والوں میں کسی ہم زبان کا ملنا بقول شاعر بہتر ہے۔ ملاقات مسیح و خضر سے۔ میری پنجابی پر سکھ ڈرائیور کا چہرہ کھل اٹھا۔ او جی بادشاہو، ادھر آؤ، شاہی سواری وچ چھڈو پراں انہاں لوکاں دیاں کھٹاریاں نو۔ اس نے بڑی جلدی سے اپنی گاڑی کے دروازے کھول کر کہا، اے تو تہاڈی اپنی گڈی جے۔ ہم نے سردار جی کے جذبات کی قدر کی، ورنہ در حقیقت دوسری کاروں کے مقابلے میں انہی کی گاڑی کو کھٹارا سمجھا جا سکتا تھا۔ دوسرے مدراسی، گجراتی، بنگالی ڈرائیوروں نے برا مانے بغیر پسپائی اختیار کر لی۔ زبان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کا ہم وطن مل چاہتا تو ان کو ترجیح دیتا۔ اگر میں روانگی کے بعد یہ کہتا کہ ہمیں صرف اینڈریو چرچ جانا ہے تو ان کا سارا جوش و جذبہ سرد پڑ جاتا۔ شاید وہ ایک دم بے مروت ہو کے کہہ دیتے کہ اتنی دور جانا تھا تو سڑک پر سینکڑوں ٹیکسیاں پھر رہی تھی، مجھے کیوں خبر کیا؟ ہاں جی، ہون دسو کتھے چلیے؟ سکھ نے بڑی خوش دلی سے کہا، خیر نال کتھوں آئے ہو؟ لگدے اپنے جلندر دے ہو۔ میں نے تردید نہیں کی اور کہا، ابھی پہلے تو چلے اینڈریو چرچ، اس کے بعد رات 12 بجے تک بہت وقت ہے، سارا شہر گھومیں گے۔ نازو نے میری پنجابی کو آگے بڑھایا، سردار جی سانو لوٹ نہ لینا پردیس وچ۔ سردار جی اچھلے، اوئے کڑیے کیسی گلاں کرنی ہے، تینو لوٹ کے اسی کنے امیر ہو جاواں گے۔ نازو نے کہا، پھر بھی بتا دیں کتنے پیسے ہوں گے؟ سردار جی نے مجروح لہجے میں کہا، او یار اے کیدی ووٹی ہے، کیسا سونا روپ دیتا ہے رب نے تے گلاں کیسی کر دی ہے۔ اوے بابا جو تیرا دل کرے، جو تیری خوشی ہوئے، دل لی تے نہ دیویں۔ میں نے کہا، سردار جی ہم 500 دیں گے، کم ہے تو ہمیں اتار دیں۔ سردار جی کا چہرہ کھل اٹھا۔ 500 ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھے، لیکن انہوں نے قبول کرتے ہوئے یہی ظاہر کیا جیسے معاوضہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، مگر وہ زبان کے رشتے سے مجبور ہیں اور عذرائے التفات یہ بھی قبول کر لیں گے۔ ہم پھر اینڈریو چرچ پہنچے تو شام کے 5 بجے تھے، لیکن وہاں خانہ ویرانی کا ماحول بدلا نہیں تھا۔ ابھی تک نہ کہیں پولیس نظر آ رہی تھی اور نہ ہی آخری رسوم کے شرکاء کی صورت۔ جہاں تو وہی کیفیت ہے۔ غالب نے کہا، نہ آدم زاد، کہیں تدفین کل پر ملتوی نہ ہو گئی ہو۔ نازو نے کہا، میں نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، قانونی معاملات خود اپنی چال چلتے ہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خود سائمن کب تاخیر چاہتا ہوگا، وہ خود بھی پولیس افسر ہے اور خواہ اس کی ایمانداری سے افسرانے بالا کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں، اس وقت اسے سب کی ہمدردی حاصل ہوگی۔ پھر بھی دیر ہو رہی ہے تو وہ مجبور ہے۔ میں نے سردار جی سے کہا کہ وہ گاڑی باہر لے جائیں اور انتظار کریں۔ ان کی صورت پر کچھ ناخوشی اور عدم اطمینانی کے آثار جھلکنے لگے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ چرچ کے احاطے میں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے اور مزید اطمینان کی خاطر انہیں پورے 500 پیش کر دیے۔ آپ فکر مت کریں، ہم پچھلی دیوار سے کود کر فرار نہیں ہوں گے۔ ایک خفت امیز انسی کے ساتھ انہوں نے کہا، اوئے نہیں یارا،
کیسی غلط گل کیتی ہے تو؟ مگر 500 فوراً جیب میں رکھ لیے. پھر وہ گاڑی کو ریورس گیئر میں واپس لے گئے. نازو نے برا مان کر کہا ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسے اعتماد نہیں تھا ہم پر تو سودے کی چھٹی کر دیتے. غالب نے بھی کہا اگر وہ عقل مند ہوگا تو انتظار کیوں کرے گا، جا کے دوسری سواری اٹھائے گا. میں نے کہا اگر وہ نہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. 500 میں ایک با اعتماد کار ڈرائیور کی خدمات حاصل ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. پوری اسرار پادری پھر ایسے آیا کہ ہم سب چونک پڑے. ہم سب چرچ کے صدر دروازے کی طرف سے اس کے نمودار ہونے کی آس لگائے کھڑے تھے. وہ پیچھے سے نکل آیا. ہیلو ایوری باڈی. اس نے عادتاً سینے پر سلیب بنائی. گاڈ بلیس یو. تم پھر آ گئے. میں نے پرمتانت انداز میں اسے ہاتھ ملایا. مجھے یقین تھا کہ آپ کی نگاہیں دھوکہ نہیں کھائیں گی. آپ نے ہمیں پہچان ہی لیا. اب کیوں آئے ہو؟ اس نے مسکرا کر اپنی ہوشیاری اور دانائی پر پیش کیے جانے والے اس خراج عقیدت کو قبول کیا. کیا مسئلہ ہے کہ تم یوں بیس بدل بدل کر آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم اعتراف کے لیے آئے ہیں. اعتراف؟ کیا تم کرسچن ہو؟ اس نے ہمیں غور سے دیکھا. نہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے کسی اور کا اعتراف کرنا ممنوع ہے؟ آخر ہم بھی اہل کتاب اور ایک خدا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. سب پیغمبروں کو برحق مانتے ہیں. تم ہندو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہندو اہل کتاب تو نہیں ہوتے، ہم مسلمان ہیں. اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا اوکے، اندر آ جاؤ. میں خدا کے گھر کا دروازہ کسی پر بند نہیں کر سکتا. اس نے بلند و بالا مرکزی دروازہ کھولا. اس کے دونوں پٹ پرانی شیشم کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر ماہر خاتون نے جو نقش ابھارے تھے وہ ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی احساس حسن کو اجاگر کرتے تھے. پالش سے چمکتا ہوا بھاری دروازہ کسی آواز کے بغیر کھلا اور ہمارے پیچھے ایک دھماکے سے بند ہو گیا. اس کی گونج عبادت گاہ کے حال کی دیواروں کا نتیجہ تھی جو بلند اور سپاٹ تھی. اندر کی چھت بیضوی اور درمیان سے اوپر اٹھی ہوئی تھی. مرکز میں چھت کی بلندی 30-35 فٹ سے کم نہ تھی. چاروں طرف دیوار کے اوپر والے حصے میں لمبوترے رنگین شیشوں والے روشن دان ایک قطار میں بنے ہوئے تھے جن کی لمبی لمبی ڈوریاں انہیں کھولنے اور بند کرنے کے کام آتی تھیں. سارے روشن دان بند تھے. دیواروں پر دودھ یا بلب روشن تھے. حال میں زیادہ سے زیادہ 250-300 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی. درمیان سے گزرنے والے راستے کے دونوں طرف صاف ستھری مضبوط بینچوں پر گرد کا ایک ذرہ نہ تھا. راستہ تھوڑا سا مائل بہ نشیب تھا اور اس پر سرخ رنگ کا دبیز قالین ڈال دیا گیا تھا. چنانچہ ہم میں سے کسی کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دیتی تھی. اندر کے ماحول میں ایک ایسی پرہیبت پرتقدس خاموشی تھی جس کا بوجھل پن اعصاب پر محسوس کیا جا سکتا تھا. پادری ہمیں ممبر کے پیچھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک میز کے گرد چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی. میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا. پادری نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا. یس، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ پادری نے کہا. میں نے اتنی دیر میں تمہید کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر لیا تھا تاکہ اپنا مافی الضمیر بیان کرتے ہوئے مجھے عدم اعتماد کی جھجک کا احساس نہ ہو. ہولی فادر، یہ بات یقیناً آپ کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم پہلے پولیس کی وردی میں یہاں آئے تھے جبکہ در حقیقت ہم پولیس کے اہلکار نہیں ہیں. اس خیال نے ہمیں اتنا شرمندہ کیا کہ اب ہم پھر آپ کے سامنے اصل روپ میں حاضر ہیں. دراصل ہم مجبور تھے. ہمارے لیے بیس بدلے بغیر خود کو چھپانا مشکل تھا. تم کس سے چھپنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا انہی دشمنوں سے جو 2 محترم خواتین کے قاتل ہیں. میری مراد انسپیکٹر سائمن کی والدہ اور بہن سے ہے. کیا تم ان کو پہچانتے ہو اور جانتے ہو؟ یس ہولی فادر، ہمارا خیال ہے کہ ان کے سوا کوئی ایسی وحشیانہ درندگی کا ثبوت نہیں دے سکتا اور ہمارے آخری رسوم میں شریک ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کو شناخت کریں. گویا تمہیں یقین نہیں ہے کہ قاتل وہی ہیں. اس میں شک کی گنجائش ضرور ہے لیکن بہت کم. میں نے کہا. پادری نے کہا اگر بالفرض ایسا ہی ہے تو تم کیسی امید رکھتے ہو کہ وہ آخری رسوم میں شریک ہوں گے؟ خود کو بے گناہ اور معصوم ثابت کرنے کے لیے وہ غم گزاروں میں شامل ہوں گے اور ہمدردی کا بھرپور مظاہرہ کریں گے. میں نے کہا پھر تم ان کو کیسے قاتل ثابت کرو گے؟ میں نے کہا پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہاں دیکھ لیں مگر اس طرح کہ وہ ہمیں نہ دیکھ پائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ہم پولیس کی وردی میں آئے تھے لیکن پھر ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ پولیس ہمیں پہچان جائے گی جیسے آپ نے پہچان لیا تھا. میں نے کہا تم مرنے والوں کے ہمدرد اور دوست ہو. انسپیکٹر سائمن بھی تمہیں جانتا ہوگا. اچھی طرح فادر، میں نے یقین کے ساتھ کہا. آپ اس سے تصدیق کرا سکتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے اور اس کو ہمارے سامنے لا کے ہمارے بارے میں کچھ بھی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
وہ پہلے آئے گا تو میں اس کو یہاں بلا لوں گا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ان دونوں عورتوں کو کیوں قتل کیا گیا تھا، اور تمہارا اس قتل میں دلچسپی لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تم پولیس کا کام خود کرنے کے لیے بے چین کیوں ہو؟ پادری نے کہا، بات یہ ہے ہولی فادر کہ ہمارے وہ دشمن در حقیقت شرافت اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ ہر بھیانک جرم کرنے کی لامحدود صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بدماش دادا کہلانے میں فخر کرتے ہیں، جوئے خانے کعبہ خانے چلاتے ہیں، اسمگلر ہیں اور مجرموں کے سرپرست ہیں۔ آج کل وہ اسلحے کی ناجائز تجارت سے دولت کما رہے ہیں۔ یہ اسلحہ وہ باہر سے منگواتے ہیں اور مشرقی پاکستان بھیجتے ہیں، جہاں تخریب کاروں اور علیحدگی پسندوں کے باعث خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مذموم شیطانی کاروبار ہے۔ جو اسلحہ وہاں کی منڈی میں دگنے چوگنے داموں پر بیچا جاتا ہے، وہ پیشہ ور قاتلوں لوٹ مار کرنے والے گنڈا ناصر کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے۔ اس سے وہاں خون ریزی کا بازار گرم ہے۔ سینکڑوں ہزاروں بے گناہ نہتے انسان روز موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم، لیکن اس گروہ کو صرف اپنے منافع سے سروکار ہے۔ خدا ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پادری نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے، اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم خدا کے گھر میں سچ بولنے کے لیے آئے ہیں۔ اوکے، تم مجھے ان کے نام بھی بتا سکتے ہو۔ ان کے ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لوگ گرگٹ کے رنگ بدلنے سے پہلے اپنا نام بدل سکتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو چند نام بتا دیتا ہوں۔ چودھری دلاور، استاد پیڈرو حاجی عبداللہ تریونی۔ میں نے کوئی نام پہلے نہیں سنا۔ وہ حیرت سے بولا، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں ہولی فادر، وہاں یہ نام کون لیتا ہے؟ آپ شرافت، نیکی، راستی کی دنیا کے مکین ہیں۔ پھر کیا تم انہی کی دنیا کے مکین ہو؟ پادری نے کہا، تمہارے اور ان کے درمیان بھی کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اگر تم شریف آدمی ہو۔ ہم شریف آدمی ضرور ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا بے وقوفی کہ ہم نے خود ان سے دشمنی مول لے لی۔ ہم ان کے کاروبار کو تباہ کرنے پر تل گئے اور انہیں ہم سے کافی نقصان ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حسب توفیق سب کو برائی کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے اور بدی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر سب طے کر لیں کہ وہ عملاً برائی کا کلا کما کرنے والوں کا ساتھ دیں گے تو لوگ ذاتی نقصان سے ڈر جاتے ہیں اور خود غرضانہ سوچ رکھتے ہیں، ورنہ معاشرے کی اجتماعی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پولیس جیسے ادارے بھی انہی کے زر خرید ہو گئے ہیں۔ پادری بے حد متاثر نظر آنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ میری بات میں روانی آتی جا رہی تھی۔ میں نے 10-15 منٹ تک فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے اور پادری کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہارے خیالات بہت امید افزا ہیں مائی سن۔ خدا بھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، ورنہ تم جیسے بہادر نوجوان پیدا نہ ہوتے۔ پادری نے کہا، میری دعا ہے کہ خدا تم کو اپنی امان میں رکھے اور اس جد و جہد میں کامیابی عطا کرے۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں گے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ دشمن ہمیں شناخت کرے، لیکن ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے یہاں آنے کا ایک مقصد ہمیں تلاش کرنا بھی ہو۔ اگر ہم بیس بدل کر آخری رسوم میں شریک ہوں تو ان پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک دور قتل کی اس واردات میں شریک تھے۔ یہ بات ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا کہ ان دو عورتوں کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کیا وہ بھی ان کی دشمن تھی؟ میں نے کہا، وہ غلط فہمی میں ماری گئی ہیں۔ قتل وہ ہمیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ خیر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم چھپ کر انہیں دیکھتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ خدا کے گھر میں بھی کچھ تو خون کی نوبت آ جائے۔ تم باہر تدفین کے وقت آ سکتے ہو۔ پادری نے کہا، مسئلہ وہی ہے فادر، پھر وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے۔ ہاں، اگر ہم ایسا بیس بدل لیں کہ انہیں گمان تک نہ ہو، مثلاً ہم بھی چرچ کے نمائندے کی حیثیت سے موجود رہیں۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پادری نے نرمی سے کہا، اگر ایسا ہی رہبانہ لباس مل جائے مجھے اور میرے ساتھی کو، اور اس لڑکی کے لیے نن کا لبادہ ہو، تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ پادری نے پہلے تو اس تجویز کو صاف رد کر دیا، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور اسے دلائل دیتا رہا کہ اس طرح مدد کرنا عین نیکی ہے اور اس میں کوئی بات خلاف قانون نہیں ہوگی۔ آخرکار وہ مان گیا، مگر اس نے شرط عائد کی کہ ہماری مدد کرنے سے پہلے وہ انسپیکٹر سائمن سے تصدیق کرے گا۔ میں نے یہ شرط منظور کر لی۔ 6 بجے کے قریب باہر کوئی گاڑی آ کر رکی۔ یہ لمبی سیاہ کار تھی جس میں سے جگہ بعد دیگرے لکڑی کے بنے ہوئے 2 تابوت اتارے گئے۔
اسی گاڑی سے افسردہ اور تھکن سے بے حال نظر آنے والا سائمن اترا۔ جنازہ گاڑی کے پیچھے بھی چند کاریں تھیں، ان میں سائمن کے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار تھے۔ دونوں تابوت اٹھا کے خاموش جلوس کی صورت میں یہ سب لوگ چرچ کے اندر داخل ہوئے۔ دونوں تابوت میز کے پاس رکھ دیے گئے۔ اگلی صف کی ایک بینچ پر سائمن بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے رسمی تعزیت کے الفاظ کہے اور پھر پیچھے والی بینچوں پر جا بیٹھے۔ سادہ کپڑوں میں چند پولیس والے آخر میں آئے، وہ بھی رسماً سائمن کے پاس گئے اور پھر مختلف مقامات پر جا بیٹھے جہاں سے وہ سب پر نظر رکھ سکتے تھے۔ ان کی وضاحتیں بتاتی تھی کہ وہ پولیس کے لوگ ہیں۔ پھر جس طرح وہ اپنی عقابی نظریں ہر طرف ڈال رہے تھے، اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آخری رسوم میں شرکت کے لیے نہیں، قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پادری نے سائمن کو اندر بلوایا۔ ہم سب ابھی تک اسی کمرے میں موجود تھے۔ تم؟ سائمن نے مجھے اور غالب کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے ہاتھ ملانے کے بعد کہا، ہم اپنے مشن پر ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے وہ دشمن یہاں آئیں گے جن کو ہم تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تم پاگل ہو اگر ایسا سمجھتے ہو، سائمن نے کہا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، چودھری دلاور یا تریونی اگر خود نہیں آئیں گے تو اپنے شکاری کتوں کو ضرور بھیج دیں گے، ان کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔